بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک نالج چینل ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پاورفل ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ صلاۃ حاجت کا ڈیٹیل طریقہ شیئر کروں گی کہ صلاۃ حاجت کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کیا دعا مانگنی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی آپ نے حاجت کو سامنے رکھنا ہے۔ تو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ میں اس کا طریقہ شیئر کروں گی۔ میری ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے اسلامک نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنے سے میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتی رہے گی۔ تو صلاۃ حاجت کا میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل طریقہ شیئر کرتی ہوں۔ صلاۃ حاجت پڑھنا بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی حاجت ہو، کوئی جائز خواہش ہو، کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ صلاۃ حاجت کے 2 نفل پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلد اپنا کرم کریں گے۔ تو اس کو آپ ہو سکے تو صبح تہجد کے ٹائم پڑھیں، کیونکہ اس وقت دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ تو 2 رکعت نماز آپ وضو کے پڑھیں، تحیات الوضو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں صلاۃ التوبہ کے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں صلاۃ حاجت کے، اور اس میں اپنی جو بھی حاجت ہے وہ دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر آپ اس نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت کی کریں، اور اس کے بعد آپ صلاۃ حاجت پڑھیں، اور اینڈ پہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ تہجد کے ٹائم مانگی یہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ تہجد کے جتنے بھی نوافل ہیں 2 سے لے کر 8 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہو سکے تو آپ ان تمام نوافل کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد آپ جو عشاء کی وتر ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ نماز تہجد کے بعد پڑھیں، کیونکہ پھر اس سے آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب میں آپ کو صلاۃ حاجت کے بارے میں ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورۃ کافرون پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یعنی الحمد شریف کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 11 دفعہ، یعنی قل هو اللہ احد آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں آپ نے 10 دفعہ سورۃ کافرون پڑھ لی، اور دوسری رکعت میں آپ نے 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت کے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بغیر کسی سے بات کیے ڈائریکٹ آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ نے 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد کما بارکتا، یہ والی پوری پڑھ کے درود۔ اس کے بعد آپ نے 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے 10 دفعہ۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 10 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے اس حاجت کے بارے میں انشاءاللہ اللہ پاک ضرور اپنی بارگاہ رحمت سے آپ کو وہ عطا کریں گے۔ تو اس کے بعد سجدے کی حالت میں آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ دعا آپ نے اس طرح سے مانگنی ہے، اس طریقے سے مانگنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دعا کے پہلے حصے میں اللہ پاک کی شان بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بڑائی بیان کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، پاک سعد ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ہم تو فانی ہیں، تو ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی قہار ہے، تو ہی جبار ہے، تو ہی وہاب ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تیری ذات تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی دعا عرش تک نہیں جاتی ہے۔ تو آپ نے درود پاک بھیج دینا ہے، 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک بھیجنے کے بعد آپ نے اس کے بعد دوسروں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، جس نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ ان کے لیے دعا کریں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں جو مشکل میں ہیں، جو مقروض ہیں، جو بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کریں، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا کریں، جن کو کسی بھی قسم کی بیماری ہے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد گھر والوں کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے اللہ پاک سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اور پھر آپ نے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنے لیے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔
بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہے اور صبر کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت ہی زبردست وظیفے کے ساتھ یا کسی بھی بہت اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔